السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر آج ہم 11 اور 12 دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں کا ہی ہے۔ ان کا فساد، کفر اور معصیت الہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کرنے کا حکم دینا، زمین میں فساد کرنا اور زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت الہی میں ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو ہدایت اور اصلاح پر ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بد خصلت لوگ تھے تو صحیح، لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے بھی بدتر ہوں گے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وصف کا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا اسے کرتے تھے، فرائض الہی ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے، اس کی حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے، اور موقع پا کر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی امداد و اعانت کرتے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلہ میں ان کی پاسداری کرتے، اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چال کے اپنے آپ کو مصلح اور صلح جو قرار دیتے تھے۔ قرآن کریم نے کفار سے موالات اور دوستی رکھنے کو بھی زمین میں فساد برپا کرنے سے تعبیر کیا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے سورہ انفال میں آیت نمبر 73، کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم نے ایسا کیا یعنی ان کفار سے دوستی کی تو زمین میں بھاری فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس آیت نے مسلمان اور کفار کے دوستانہ تعلق منقطع کر دیے۔ ایک جگہ فرمایا اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی تم پر واضح حجت ہو جائے، یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فرمایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقہ میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ چونکہ منافقوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں پر حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ وہ ایمانداروں کو اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے بیکار کلمات سے اور ان کی کفار کی پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطرناک مصائب جھیلنے پڑتے ہیں۔ بس یہ منافقین فساد کے بانی ہوئے، اگر یہ اپنے کفر پر ہی رہتے تو ان کی خوفناک سازشوں اور گہری چالوں کا مسلمانوں کو اتنا ہرگز نقصان نہ پہنچتا، اور اگر مکمل طور پر مسلمان ہو جاتے اور ظاہر باطن یکساں کر لیتے تب تو دنیا کے امن و امان کے ساتھ آخرت کی نجات و فلاح بھی پا لیتے۔ باوجود اس خطرناک پالیسی کے جب انہیں یکسوئی کی نصیحت کی جاتی تو جھٹ بولتے ہم تو صلح جو ہیں، ہم کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے، ہم فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم ان دونوں جماعتوں یعنی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سراسر ان کی جہالت ہے، جسے یہ صلح جانتے ہیں وہ عین فساد ہے لیکن انہیں شعور ہی نہیں۔ حقیقی بے وقوف کون ہے؟ آیت نمبر 13 میں دیکھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف ایمان لاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہے لیکن جانتے نہیں۔ مطلب یہ کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کو، موت کے بعد جی اٹھنے اور جنت اور دوزخ کی حقانیت کی تسلیم کرنے کو، اللہ اور رسول کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے باز رہنے کو کہا جاتا تو یہ ملعون فرقہ ایسے ایمان کو بیوقوف ایمان بتاتا ہے۔ ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ، ربیع بن انس، عبد الرحمن بن یزید وغیرہ نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔
قرآن کی میں ایک جگہ آتا ہے بے وقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دے بیٹھو جو تمہارے قیام کا سبب ہے۔ عام مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں صفحاء سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ ان منافقوں کے جواب میں یہاں بھی خود پروردگار عالم نے جواب دیا اور تاکیداً حصر کے ساتھ فرمایا بے وقوف تو یہی ہیں، لیکن ساتھ ہی جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بے وقوفی کو جان بھی نہیں سکتے، نہ اپنی جہالت و ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھاپن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی۔ آیت نمبر 14 ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بد باطل مسلمانوں کے پاس آ کر اپنا ایمان اور دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے۔ اور جب اپنی جماعت یعنی شیطانوں میں ہوتے ہیں تو ان کسی کہنے لگتے ہیں، یعنی ان کی پسند کی باتیں کہنے لگتے ہیں۔ خلو کے معنی یہاں ہے انصرفوا ذہبوا فلسوا مدوا، کہ یعنی لوٹتے ہیں، پہنچتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں اور جاتے ہیں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے امیر امرا اور سرداران کفر تھے، اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی، یہ شیاطین یہود بھی انہیں پیغمبری کے جھٹلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیاطین سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو یا تو مشرک تھے یا منافق۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے۔ ابو العالیہ سدی ربیع بن انس رحمہ اللہ علیہ کی بھی یہی تفسیر ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قرآن میں بھی شیاطین الانس والجن آیا ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 112 میں۔ حدیث میں ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، اور اپنوں سے کہتے ہم تو ان کے ساتھ ہنسی کھیل کرتے ہیں۔ ابن عباس، ربیع بن انس اور قتادہ کی یہی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے اس مکروہ فعل کے مقابلہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرے گا اور انہیں ان کی سرکشی میں بہکنے دے گا۔ جیسے اور جگہ فرمایا کہ قیامت کے روز منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس طرف تو رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ ایک جگہ فرمان الہی ہے کافر ہماری ڈیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانے، اس تاخیر میں وہ اپنی بدکرداریوں میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ پس قرآن میں جہاں استہزاء، مسخریت یعنی مذاق، مکر، دھوکہ کے الفاظ آئے ہیں وہاں یہی مراد ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ صرف ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، ان کی بد کرداریوں اور ان کے کفر و شرک پر انہیں ملامت کی گئی ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں یہ الفاظ صرف جواب میں لائے گئے ہیں، جیسے کوئی بھلا آدمی کسی مکار کے فریب سے بچ کر اس پر غالب آ کر کہتا ہے کہو میں نے کیسا فریب دیا، حالانکہ اس کی طرف سے فریب نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ فرمان الہی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، ورنہ اللہ کی ذات مکر اور مذاق سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا فن فریب انہی کو برباد کرتا ہے۔ ان الفاظ کا یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان کی ہنسی، دھوکہ، تمسخر اور بھول کا ان کو بدلہ دے گا، تو بدلے میں بھی وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ معنی دونوں لفظوں کے دونوں جگہ جدا جدا ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 44 اور 45 میں
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین۔ جب ان لوگوں نے نصیحت بلا دی تو ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ اپنی چیزوں پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ اب گھبرا گئے، ظالموں کی بربادی ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ تعریفیں رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈیل دینے اور انہیں اپنی سرکشی اور بغاوت میں بڑھنے کے لیے ان کو زیادتی دی جاتی ہے، یعنی ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ أَفْئِدَتُهُمْ، سورہ انعام کی آیت نمبر 111۔ طغیان کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانے کو، جیسے فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ اپنے کفر میں گھرے جاتے ہیں۔ امہن کہتے ہیں گمراہی کو۔ تو اس جملہ کا مطلب یہ ہوا کہ ضلالت و کفر میں یہ ڈوب گئے اور اس ناپاکی نے انہیں گھیر لیا۔ اب یہ اسی دلدل میں اترے جاتے ہیں اور اسی ناپاکی میں پھنسے جاتے ہیں اور چھٹکارے کی تمام راہیں ان پر بند ہو گئی ہیں۔ بھلا ایسی دلدل میں جو ہو اور پھر اندھا، بہرا اور بے وقوف ہو، وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ آنکھوں کے اندھے کے لیے عربی میں امیون کا لفظ آتا ہے اور دل کے اندھے کے لیے امہن، لیکن کبھی دل کے اندھے کے لیے امیون کا لفظ آتا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔